اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے تمام لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو قادیانی اور آمدی حضرات ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، ان کے سامنے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ان پروگراموں پہ توجہ دیں اور کچھ غور کریں۔ آج ہم بات کرتے ہیں، ایک دو اعلان ہیں، وہ دوست سن لیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے، میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ پہلے بھی کام بہت زیادہ تھا، لیکن جب سے یہ مرزا مسرور صاحب کی اور ندا صاحبہ کی آئیڈیو آئی ہے، اس کے بعد کام جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے۔ اگر میں صرف اپنی ہی مثال دوں تو بے شمار فونز کالز ہیں جو پرائیویٹ میں سننی پڑتی ہیں۔ کوئی دوست ہیں، کوئی وہ حوالے مانگتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور پروگرام بھلے ہمارے لمبے ہیں، لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جو احمدی حضرات ہیں جو ہمارے ایک دو پروگرام سن لیتے ہیں، پھر وہ انہی کو سنتے ہیں۔ مجھے قادیان سے بعض جو قادیانی بیچارے ملانگی ان کو کہیں گے جو ابھی اس کلٹ میں پھنسے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھروں میں ہر وقت آپ لوگوں کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، تو پروگرام لمبے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے فونز کالز ہیں، کچھ لوگ حوالے مانگتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بیچارے دکھ درد بیان کرتے ہیں، کوئی مشورے مانگتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم پہ یہ بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے جو محض خدا کے لیے ان قادیانیوں کو اس احمدیہ کلٹ سے کے مظالم سے بچانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اویئرنس دینا چاہتے ہیں، وہ آئیں، جو ہمارا ساتھ دیں۔ بہنیں جو آ کے پروگرام کرنا چاہتی ہیں، اگر بہنیں جو علیحدہ پروگرام کو کرنا چاہتی ہیں وہ ہمیں بتائیں۔ کوئی بھائی جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ سامنے آئیں۔ اور جو احمدی حضرات جو ہیں، ملانگ پہلے یہ ملانگ ملنگنیاں تھے، اب بے شمار جو ملانگ ملنگنیاں ہیں وہ ڈب خربے ملانگ ملنگنیاں ہیں۔ وہ ڈب خربے اس رنگ میں کہ وہ کال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے چھوڑ دیا جماعت کو، ہم چندہ دینا بند کر دیا ہے، اور ہم نے گھر میں بھی تقریباً بول دیا ہے، لیکن ہم اعلان ابھی نہیں کر سکتے، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، تو ہمیں آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسے جو ہیں وہ میں ان کو کیا کہوں، جو یہ اعلان نہیں کرتے اس وقت تک اگر وہ مائنڈ نہ کریں تو میرے خیال میں تو ڈب کھڑبے لفظ ذہن میں آتا ہے کہ ڈب کھڑبے جو ملنگ ملنگنیاں ہیں وہ غور کریں۔ ان کے لیے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک نہ ایک کو قربانی یہ دینی پڑنی ہے سامنے آنے کی۔ مثال کے طور پہ مجھے ایک جرمنی سے ایک ڈب کھڑبی ملنگنی نے کال کی، وہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں یہ جماعت، یہ کلٹ بالکل یہ ظلم ہے، نہ عقیدہ ٹھیک ہے، نہ ان کی کوئی باتیں ٹھیک ہے، نہ ان کا کردار ٹھیک ہے، ہم تو اس غلاظت میں پھنس گئے ہیں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ بچوں کا کیا کروں، ان کی شادی انہی میں کر دوں نہ کروں، وہ درمیان میں پھنسی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ اگر آپ نہیں سامنے آؤ گی تو آپ کے بچوں کو یہ قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ ایک نہ ایک نے تو اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ کیونکہ پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آئیڈیو آنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جتنے الزام کردار کے حوالے سے خاص طور پہ مرزا فیملی پہ تھے، وہ سارے کے سارے اس پہ مہر لگ گئی ہے۔ تو بچے جو ہیں ان ملکوں میں پلنے والے، وہ کیسے اس ظلم میں رہیں گے؟ تو تمام وہ لوگ جو آمدی جو درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں وہ سامنے آئیں، خدا تعالیٰ ان کی مدد کرے، وہ ہمارے چینل پہ آئیں، آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ان بدکار جو لونڈے بعد مربی ہیں اور یہ جو چندہ کھانے والی بد بلائیں، ان سے خدا کا واسطہ نہ ڈریں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے خود یہ ضلالت اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے نئے لوگوں کی۔
تو ہمارے ساتھ شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہر جو سامنے آئے اس کی حفاظت کرے اور اس کو اس کی جزا دے. دوسرا، میں نے یہ پروگرام کے حوالے سے جو ابھی ہم نے شروع کیا، ہم نے صبح بھی پروگرام کیا تھا آقا کے غلام چینل پہ، 3 گھنٹے سے میرا خیال ہے اوپر وہ پروگرام تھا. تو آج تو صرف اس لیے کیا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کینیڈا سے بھی، جو کینیڈا، امریکہ اور یہ جو مغرب میں رہنے والے خاص طور پہ لوگ ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکیں ہمارے ساتھ. تو ہم کینیڈا کا جب رات کا وقت ہوگا اس وقت ہم پروگرام کیا کریں گے. جیسے ابھی کینیڈا میں 9 بج کے، میرے علاقے میں جو کیلگری البرٹا کینیڈا ہے، یہاں پہ 9:25 ہوئے ہیں. تو ہم 8 o'clock سے لے کے 10 o'clock جو البرٹا ٹائم ہے اس کے مطابق پروگرام کیا کریں گے، تاکہ یہاں سے جو لوکل لوگ ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو قادیانی بیچارے ہیں جو کینیڈا کے اندر رہ کے بھی آزاد نہیں ہیں، ان کی مدد کی جا سکے. یہ 2 اعلان تھے. آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ نے وہ دیکھ لیا آج کی پوسٹ کے حوالے سے، کہ 2 جو IDO آئی ہیں، جو بعض لوگ جو آمدی حضرات ہیں وہ درمیان میں بیچارے کچھ کہتے ہیں. اکثر کو تو سمجھ آ گئی ہے، اگر مجھے آ گئی ہے، زید بکر کو سمجھ آ گئی ہے، تو عام آمدیوں کو بھی سمجھیے، میں سمجھتا ہوں آ گئی ہے، کہ یہ جو 2 IDO ہیں، یہ بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ الزام لگتے رہے ہیں اس طرح کے نیک لوگوں پہ. تو چلیں جی، مرزا صاحب پہ بھی الزام لگ گیا تو کیا اعتراض ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ حقائق رکھنا چاہتے ہیں. آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ الزام ہے یا یہ حقیقت ہے، یا یہ مرزا فیملی کے یہ جو عہدیدار ہیں جن کی یہ IDO سامنے آئی ہیں، یہ لوگ ملزم ہیں یا یہ مجرم ہیں. تو آج ہم کچھ حقائق کی کوشش کریں گے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. جن لوگ جو آج لوگ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارا پروگرام ان کو یاد دہانی کے لیے ہم یہ عرض کر دیں کہ آج ہم بات کریں گے زیادہ یہ جو ندا صاحبہ اور مرزا مسرور صاحب کی جو IDO آئی تھی، جس میں دنیا نے دیکھا، بہت زیادہ ہم نے پروگرام کیے اس IDO کے حوالے سے. اور دوسری جو گفتگو ریسنٹلی 2-3 دن پہلے آئی ہے، وہ ایک دوسری IDO ہے جس میں ندا صاحبہ جو ہیں وہ نصیر شاہ صاحب، جو ان کے MTA، جو قادیانیوں کا MTA ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اسلام کی تبلیغ بڑی پھیلا رہا ہے، یہ ہمارا چینل ہے. اس چینل کے جو چیئرمین تھے لمبا عرصہ رہے، وہ تھے نصیر شاہ المروف شینڈی شاہ. تو شینڈی شاہ اور ندا صاحبہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس پہ بات ہوگی. اور ندا صاحبہ نے پہلے تو وہ IDO آئی، یہ ملنگوں نے ندا صاحبہ کے کردار کو پر انگلی اٹھانے کے لیے، اس کو کردار کو مشکوک کرنے کے لیے یہ بات کی. لیکن ندا صاحبہ نے ٹویٹر پہ یہ تصدیق کی کہ یہ جو بات چیت ہوئی ہے IDO میری اور نصیر شاہ صاحب جو چیئرمین ہے MTA کا، ان دونوں کے درمیان ہوئی ہے. تو وہ اس IDO کی تصدیق بھی آ گئی. ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ 2-3 دن ہو گئے ہیں. اگر نصیر شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی IDO نہیں ہے، یا وہ اپنے حق میں کوئی جری ملانگ یا اس طرح کا کوئی ملانگ جو ابھی بھی بعد وقت ان کا دفاع کرنا چاہتا ہے، وہ آ کے بتائے کہ دیکھیں جی یہاں بھی ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے وہ شفیق باپ کی طرح زنا کی باتیں کر رہے تھے. تو جو بھی آپ لوگوں نے دفاع کرنا ہے آپ آ کے دفاع کریں. تو ہم آپ کا دفاع بھی جو آپ پیش کریں گے وہ بھی ہم آپ دوستوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں کا موقف بھی. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی IDO پلے کرتا ہوں. شاید آپ لوگوں کو یہ مسئلہ ہو آواز کا، لیکن کوشش کرتے ہیں. اگر ضیاء بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ضیاء بھائی آپ آواز سن رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی چرچا، اگر آپ کے پاس یہ لائن اپ ہے یہ جو IDO، تو اگر آپ دکھا سکتے ہیں یا میں پھر یہاں سے ٹرائی کروں تھوڑی آپ سی.
وہاں سے ہاں کرنا چلیں، ہے۔ ہاں دوستوں نے یہ سنی ہوئی ہے، میں آپ کو یہ تھوڑی سی اس کی آواز بتا دوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ ہم کس آئیڈیو کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو نئے لوگ شامل ہوئے۔ یاد آ رہی مگر اور بھی باتیں ہائی قسم کی کہانی کی کیا کلیئر کٹ کسی بھی جس نے بھی دیکھا وہ چیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ آپ کا برٹش کوڈ کوئی نہیں مانے گا۔ یہ میں بتا دوں کہ برٹش کوڈ اچھا ویسے پھر اللہ رحم ہی کرے، میں یہ بس کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں بہرحال وہ آپ برٹش حکومت کے سپریم ہیڈ نہیں ہیں، برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گی، کوئی عدالت نہیں مانے گی کہ اس میں لغویات نہیں ہے۔ ضیاء بھائی اس کی آواز کوئی قابل قبول ہے کہ بالکل ٹھیک آ رہی جو صاحب، ٹھیک آ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ چھوڑو معاملے کو، اور آئندہ سے اگر کوئی ہوا بھی تھا، نہیں پتا ہوگا کہ اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اپنے متعلق ہو گئے کہ توبہ طائب کر لی ہوگی۔ نہیں میں نے نہیں چھوڑنا، یہ آپ سن لیں میرے سے، میں نے کسی حال اور کسی صورت میں نے نہیں چھوڑنا۔ تو آپ کی نصیحت غلط ہے، اسلام کے خلاف جاتی ہے۔ نہیں دوبارہ میں ڈراؤں گی، میں ندا ہوں، چچا مودی نہیں ہوں۔ آپ نے بیت سے نکالنا تو آپ نکالیں۔ میں کہہ رہا ہوں ایسا شخص جو اسلام کے خلاف بیت کر رہا ہے نہیں، کیونکہ مجھے اچھا میں زیادہ وقت اس آئیڈیو پہ نہیں لینا چاہتا۔ میں جو دوست شامل ہیں جنہوں نے جو پہلی سنی ہوئی ہے، یہ 44 منٹ اور کوئی 19 سیکنڈ کے قریب یہ ٹائم ہے اس آئیڈیو کا، جس میں مرزا مسرور صاحب نے ندا صاحبہ سے باتیں کی۔ ایک تو یہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج۔ دوسرا میں تھوڑا سا دوسری آئیڈیو بھی تھوڑی سی سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ کئی جو ملنگ ہیں وہ بار بار یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ آئیڈیو سنائیں۔ 10:30 ہو گئے۔ اچھا یہ جو چونکہ ضیاء بھائی نے اجازت نہیں دی تھی، ہم اس کو سارا کو پلے نہیں کر سکتے ساری کو، تو یہ دوسری جو آئیڈیو ہے یہ گروپوں میں تو لوگ عام دیکھ رہے ہیں، تو یہ ملنگڑیاں جو یہ ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں قادیانی کہ شاید یہ آقا کے غلام چینل کے پاس یہ آئیڈیو نہیں ہے، تو میں نے اس لیے سنا دی کہ یہ وہ والی آئیڈیو ہے۔ دیکھتے ہیں ہم اس آئیڈیو میں کہ کیا اس دونوں آئیڈیو کے لحاظ سے اس میں جو 4 لوگ ہیں، ایک ندا صاحبہ ہیں، دوسرا فائزہ صاحبہ ہیں جن کا نام ہے، ندا صاحبہ کی ماں ہیں، تیسرا یہ نصیر شاہ صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں ایم ٹی اے کے، اور چوتھے اس میں مرزا مسرور صاحب ہیں۔ یہ ہیں 4 لوگ جن کی ہم باتیں سن رہے ہیں۔ فائزہ صاحبہ تو نہیں ہے شامل، لیکن جو بات ہو رہی ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو آئیڈیو پہلے جو عام قادیانی جو یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو آئیڈیو ہیں یہ الزام ہے، تو پہلی جو آئیڈیو ہے جس میں مرزا مسرور صاحب نے ندا صاحبہ سے باتیں کی ہیں، قادیانی حضرات اس پہ غور کر لیں کہ وہاں مرزا مسرور صاحب نے ندا صاحبہ کو اسپیشل خاص طور پہ دھمکیاں دی ہیں، ان کو کہا ہے، پہلے تو ان کو یہ ڈرایا ہے کہ جی وہ گواہ لے کے آئیں، دوسرا ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ میڈیا پہ جاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، 2-4 دن باتیں ہوں گی، تیسرا یہاں تک کہ اگر آپ عدالت کے پاس جاؤ گی تو میں جماعت اس پہ جو بھی ایکشن لے گی میں اس کو نہیں روکوں گا۔ تو اس کے جواب میں جو ندا نے یہ کہا کہ آپ انہیں جو کرنا ہے کرو، حتیٰ کہ مجھے مروانا بھی ہے، قتل بھی کروانا ہے تو کروا دو، میں باز نہیں آؤں گی۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں کسی ایسی لڑکی جس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کیا اس کو ڈرانا دھمکانا یہ قانون کی خلاف ورزی
ये इल्ज़ाम है मिर्ज़ा साहब पे कि ये मिर्ज़ा साहब ने ये काम किया है, आपने मिर्ज़ा साहब की वो बातें सुनी हैं उनकी ज़ुबानी। उसके बाद मिर्ज़ा साहब ने उस बच्ची पे इल्ज़ाम भी लगाया है कि देखें आपने फलां के सामने अपने आप को पेश किया, क्या ये जो मिर्ज़ा साहब ने बात की है ये अखलाकी तौर पे या शरई तौर पे मिर्ज़ा साहब ने जुर्म किया है कि ये अच्छा काम किया है। फिर मिर्ज़ा साहब उसको कह रहे हैं कि यूके के अंदर रहते हुए कि मैंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है उस पे जाके आप शिकायत करें और मैंने जो फैसला है अपनी मर्जी से करना है। जब निदा साहबा कहती हैं कि दुनिया का जो कानून है जो उसको लेके चलना चाहिए, कहता नहीं मेरे अपने कानून है। किसने इजाजत दी हुई है कि एक चैरिटी सदका लेने वाली जो एक तंजीम है, उस सदका लेने वाली तंजीम का एक मलंग जो है, ये बेचारा जो सदका लेने वाला एक बदबला ये चंदा खाने वाली, किसने इसको अख्तियार दिया हुआ है कि ये अपनी अदालत लगा के यूके में बैठे? क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये मिर्जा साहब पे इल्जाम है कि मिर्जा साहब ने ये जुर्म किया है। उसके बाद मिर्जा साहब यूके के अंदर उसको रह के ये बात बता रहे हैं कि देखो आपके साथ ये 36 साल जना बदकारी हुई है या नहीं हुई, दोनों सूरतों में मेरा ये फैसला है कि आप चुप कर जाओ। किसी यूके में रहते हुए किसी ऐसी बच्ची का ये फैसला करना जिसके साथ 36 साल तक जना बदकारी हुई है, रेप हुआ है, उसका ये फैसला अदालत खुद ही लगा लेना। कादियानी हजरात इस बात पर भी गौर करें कि जब मिर्ज़ा मसरूर साहब उसको मशवरे दे रहे हैं या ये बात कह रहे हैं कि ये काम करो, तो मिर्ज़ा मसरूर की हैसियत को सामने रखो। आम लोगों के नज़दीक तो मिर्ज़ा मसरूर की हैसियत कुछ भी नहीं है। कादियानियों की बदनसीबी है कि इन्होंने उसको अपना जो है हेड बना के तो उसके हाथ में अपनी किस्मत के फैसले दे दिए हैं। मिर्ज़ा मसरूर साहब की हैसियत कादियानियों के नज़दीक एक सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह जज होता है वो है। इन बदनसीबों ने उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया हुआ है, चंदा खाने वाली बदबला को। तो वो तो निदा है जिसने मिर्जे के इस फैसले को जूते की नोक पे लिया। आम कादियानी तो बेचारा ना कर ही नहीं सकता। अगर आम कादियानी को मिर्जा मसरूर ये कहता कि मेरा ये फैसला है चुप कर जाओ, तो उसको चुप करना पड़ना था। तो यूके के अंदर रहते हुए ये फैसला करना, अपनी अदालत लगाना, स्टेट अंदर स्टेट बनाना, यूके के कानून की क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है? ये इल्जाम है कि मिर्जा साहब ने ये काम किया है आपके सामने। उसके बाद वो निदा साहबा जो हैं उसको मिर्जा साहब जो हैं वो उसको ताने भी दे रहे हैं कि फलां के सामने आपने पेश किया, ये किया, वो किया। क्या जो इस तरह का विक्टिम हो, जिसके साथ ये जुल्म हो, उसको शर्मिंदा करना, उसको जलील करना, ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? फिर मिर्जा साहब उसको रोक रहे हैं कि अगर कानून के पास जाओगे तो फिर याद रखना जमात जो आपका हशर करेगी। मैं तो जमात को मना नहीं करूंगा, मैं कहूंगा ठीक किया आपने। उसको इस तरह की धमकियां देना, किसी मजबूर को, किसी मजलूम को जिसके साथ इतना जुल्म हुआ है, उसको कानूनी जो यूके की अदालतें हैं उनके पास जाने से रोकना, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये मिर्जा साहब पे इल्जाम है कि मिर्जा साहब आपके मुजरम हैं। उसके बाद जो मिर्जा साहब मसरूर साहब ने उसमें बातें की हैं उस पे कादियानी हजरात गौर कर लें कि वहां पे अपना उस बच्ची को ये कहना कि फलां के साथ आप गई थी, आपने फलां को पेश किया, इस तरह की घटिया और जलील और गंदी और अखलाक से गिरी हुई जुबान इस्तेमाल करना, इस पे भी गौर कर लें। क्या ये अखलाकी जुर्म नहीं है? कि ये इल्ज़ाम है मिर्ज़ा साहब पे कि वो जनाब पाक जुबान इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद निदा साहबा ने यहाँ पे ये भी बयान किया कि आपने अतर को कत्ल करवा दिया। तो मिर्ज़ा मसरूर ने तो वहाँ इनकार नहीं किया कि हमने कत्ल नहीं करवाया या मेरे इल्म में नहीं है। तो किसी को कत्ल करवा देना, एक ऐसी चैरिटी, सदका लेने वाली जमात कोई किसी को कत्ल करवा दे, ये क्या जुर्म नहीं है? फिर निदा कह रही है कि आपने पैकेज दे के
वो उज़मा को दुबई भेज दिया, आम कादियानी बदनसीबों का चंदा जना के आवाज़ें दबाने में इस्तेमाल करना, मिर्ज़ा साहब ने इनकार तो नहीं किया वहाँ पे। क्या ये जुल्म ज़्यादती नहीं है? क्या मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब की जो पार्टी है ये कानून नहीं तोड़ रही है, जुल्म नहीं कर रही? आप लोगों का चंदा जालसाजी करना, धोखा देना। आपको बताया हम इस्लाम पे लगा रहे हैं, पता चल रहा है वो ज़ना अड्डे चलाने पे लग रहा है। उसके बाद में जो खाता है उसमें भी देख लें, जो निदा ने बाद में ट्विटर में इस पे शेयर किए हैं, उसमें उसने निदा साहबा ने ये बताया है कि मिर्ज़ा मसरूर ने उसके साथ बेशुमार वादे किए कि मुझसे मेरे साथ बात करो, मैं जनाब आपकी जो बातें हैं उनको प्राइवेसी का एहतराम करूंगा, और जहां मर्जी अदालतों से लिखवा लो, स्टाम्प लिखवा लो, जो मर्जी कर लो, मैं आपका साथ दूंगा, धोखा नहीं दूंगा। फिर वो बच्ची चीख रही है कि मिर्ज़ा साहब आपने सब कुछ मुझसे पूछ के, मुझे एतमाद में लेके मेरी बातें सभी को बताई। उसमें मिर्ज़ा साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने बताई। क्या ये किसी की प्राइवेसी लीक करना ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? बेशुमार बातें हैं। उसके बाद कई बातें हम दोस्तों से भी पूछेंगे, क्योंकि बेशुमार दोस्त हमारे साथ शामिल हो गए हैं जिन्होंने ये आइडियो सुनी हुई है। आगे देखते हैं जो शेंडी शाह साहब का जो कमाल आया सामने। देखें, शेंडी शाह साहब जो हैं वो खुद इकरार कर रहे हैं कि मैंने, वो जो नसीर शाह साहब हैं जिनको नहीं, जो चेयरमैन है इनके एमटीए के, वो कह रहे हैं कि मैंने मलंगनियों का इतनी बार रेप किया है, जना किया है, मुझे पता ही नहीं। ये इल्जाम है शेंडी शाह पे, उसकी तो वो आवाज है, वो तो कबूल कर रहा है। और जिसका वो नाम लेके ये कबूल कर रहा है कि मैंने फलां के साथ जना किया है, क्या वो उसकी बीवी है? अगर बीवी नहीं है तो फिर मुझे ये बताएं कि ये शेंडी शाह पे इल्जाम है कि शेंडी शाह जो है इसमें जुर्म कबूल कर चुका है। ये बातें हैं। बेशुमार और भी सवाल हैं दोस्तों के ज़हनों में भी होंगे, हम दोस्तों से ज़्यादा बात करते हैं इसमें आज। तो मैं जो कादियानी हजरात हैं जो ये समझते हैं या जिनके दिमागों में ये डाला जाता है कि देखें जी ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, और नेकों पे भी, बड़े जो पहले नेक लोग थे उन पे भी इल्ज़ाम लगे, मिर्ज़ा साहब पे इल्ज़ाम लगे, ये इल्ज़ाम नहीं है। ये तो बंदे जो हैं वो वहाँ पे आपके मुजरम साबित हैं, इस पे गौर कर लें। उसके बाद एक दो और बातें भी मेरे जहन में आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि देखें, निदा साहबा और जो फायजा साहबा हैं, ये दोनों, मिर्ज़ा ताहिर की एक बेटी है फायजा साहबा, और दूसरी है जो नवासी है निदा साहबा। देखें, मिर्ज़ा मसरूर साहब ने अपना घर बचाने के लिए सीधा निदा पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने उसको पेश कर दिया, उसका किरदार गंदा करने की कोशिश की कि मेरे घर पे उंगली ना आए। मिर्ज़ा मसरूर भी अपने घर खुश, महमूद शाह खोता जो है इसका साला, वो अपनी जॉब पे एंजॉय कर रहे हैं, बाकी भी अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। जो ज्यादा गली गली इज्जत जो जमात ये खुद तार तार कर रही है इज्जत इन दो माँ बेटी की। मैं जो फायजा साहबा जो है, मुझे उम्मीद है हमारा प्रोग्राम वो सुन रही होंगी, नहीं तो शायद सुनेंगी बाद में। मैं उनसे ये अर्ज करता हूँ कि देखें, वो नसीर शाह जो शेंडी शाह है, वो उसका किरदार पहले भी एक वो हमने वो दिखाई, जो उसकी वो पुलिस के साथ जो शराब की वो वीडियो है, वो बंदा आप पे इल्जाम लगा रहा है। ज्यादा जो डैमेज हो रहा है वो हो रहा है मिर्जा ताहिर साहब की बेटी के घर को। आगे उनकी औलादों पे ये उंगलियां उठेंगी। निदा साहबा ने अपनी आइडियो में बताया था कि मेरी माँ ने मेरा दफा नहीं किया। आज भी हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट फायजा साहबा की तरफ से नहीं मिली कि जिसमें फायजा ने आके अपनी बेटी का दफा किया हो। ये हमें कुछ ये तो पता चला है
کہ فائزہ साहबा उनको सपोर्ट कर रही हैं, साथ हैं उनके, लेकिन ये वक्त है कि ये जो इल्ज़ाम अभी फैज़ा साहबा पे लगाया है, इल्ज़ाम मैं इसलिए कहता हूँ कि फैज़ा ने तो नहीं माना, शैंडी शाह ने, नसीर शाह ने तो माना है। अगर ये फैज़ा साहबा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती तो ये तो अपने आप को ये साबित करने वाली बात है कि हमारा किरदार ऐसा ही है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये शैंडी शाह जिन्होंने आप लोगों को तमाशा बनाया हुआ है, ये मसरूर साहब जो अपने घरों को, अपने बिजनेस को बचा के बैठे हुए हैं, ज़्यादा जलील तो आप माँ बेटी हो रही हैं। तो खुदा के लिए आप लोग सामने आएँ, आप अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाएं, आप इन बदकारों की जो असलियत है वो दुनिया को बताएं आके कि इस बदकार की बात में कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। तो आम जो कादियानी हजरात हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कादियानी जो इस बात पे गौर कर लें कि आपका हजूर सामने है, आप लोगों के एमटी का चेयरमैन वो सामने है, बाकी मिर्ज़ा फैमिली के लोग आप लोगों के सामने हैं, लुकमान साहब आपके सामने हैं, मुबशर शाह मुबशर वो आपका कंजर खाने का हाल आपके सामने है। तो खुदा के वास्ते कादियानी हो, अल्लाह ताला आपको सोचने की तौफीक दे, इस बात पे गौर करें कि क्या ये जो आइडियो है और जो उन लोगों के अपनी ज़बान में है ये उन पे इल्ज़ाम है कि हकीकत है। ये सवाल आप लोगों के सामने है, गौर करना आपका काम है। मैं चाहूँगा कि अगर ज़िया भाई इसको रन करना चाहें आज के प्रोग्राम को तो वो रन करें, अगर मुझे इजाज़त दें तो फिर हम बाकी दोस्तों से बात करें। जी चौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अर्ज किया था कि आपका ही प्रोग्राम है, आप इसको हैंडल करेंगे। बहरहाल मैं यहाँ पे एक ऐलान कर देता हूँ कि ये मेरा हमारे चैनल के बहुत हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, दिन रात इनके जनाब मिर्ज़े की फ़ोटो लगा दो तो उस पर भी स्ट्राइकें, सदके भी सदके। तो चलें जी, भेज दें, कोई मसला नहीं है। तो ये मैं एक लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, ये हमारे बैकअप चैनल का है, तो इसको तमाम अहबाब जो है फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल के साथ कोई मसला होता है तो हम इंशाल्लाह दूसरे चैनल से आपके साथ शामिल हुआ करेंगे और वहाँ से हम इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम जो है वो ये जारी रखेंगे। ये चैनल एक क्या जितने मर्जी डालें, चैनल बंद होने से कौन सा हमने रुक जाना है। जब चैनल नहीं थे ये यूट्यूब के तब भी हम ऐसे ही करते थे और इनको एक्सपोज करते थे सोशल मीडिया पे, जो भी प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल थे। और उसके बाद यूट्यूब का चूँकि प्लेटफॉर्म फेमस प्लेटफॉर्म है तो इधर हम आ गए हैं। तो अब जो है ये किसी तौर भी इनकी छितरौल रुकने वाली नहीं है। जो ये गंद इन्होंने डाला हुआ है दुनिया में, इंशाल्लाह ये हम इसको एक्सपोज करते रहेंगे। कोई तरीका नहीं है कादियानी हो आपके पास, बिला वजह अपनी एनर्जी ज़ाया करते हो, लेकिन कर लो, हमें कोई मसला नहीं है। तो मैं ये लिंक दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, तो इस चैनल को, जो हमारा बैकअप चैनल है, आपका गुलाम बैकअप लिखा होगा ऊपर, यही लोगो लगा हुआ है। तो इस पर कोई वीडियो वगैरह नहीं है, बस आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर इस चैनल को कुछ होता है फिर हम दूसरे चैनल से आया करेंगे। तो सब प्रोग्राम को आप कंटिन्यू करेंगे। जी जज़ाकल्लाह। मैं थोड़ा सा अनाउंस कर देता हूँ, हमारे साथ ताहिर अहमद डार साहब शामिल हुए हैं, प्रोफेसर ताहिर डार साहब। उसके अलावा हमारे साथ अफजल भाई शामिल हुए हैं, AR खान साहब हैं, मोहम्मद सदीक साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं। अगर दूसरे दोस्त भी इस टीम में आ गए तो हम उनको बाद में ऐड करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि बाज़ दोस्त जो हैं वो थोड़ा सा केयर नहीं करते अपने माइक का, तो इसलिए सभी को इकट्ठा हम नहीं ऐड करेंगे। तो बात करते हैं डार साहब से, फिर इंशाल्लाह अफजल भाई से बात करेंगे और फिर अब्दुल्ला साहब हैं, AR खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डार साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो साहब माशाल्लाह आप तो हाथ धो के लगे हुए पीछे। तो पैर भी तो होके लगे हैं जी। ये मैं ना, ये इनका भी आप बात कर रहे थे कि ये जुर्म
غدار ہیں، یہ جرم انہوں نے کیے ہیں، ان کی تو پرسیپشن آلریڈی، میں نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ان کی ہسٹری پڑھنے کے بعد، ان کی سیرت المہدی پڑھنے کے بعد، ان مرزا کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ بات بہت حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خاندان کنجر ہے. جی ایسے ہی ہے، لیکن اگر کنجر سن رہے ہوئے نا کوئی، تو انہوں نے بھی ہمیں کال کر کے کہنا ہے کہ جناب کنجروں میں تو اس طرح نہیں ہوتا جس طرح انہوں نے کیا ہے. ان کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جی ان کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، لیکن ادھر کوئی اصول و ضوابط ان کا بالکل نہیں ہے. یہ ان سے وہ ایک جو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کنجر کے اوپر پٹ کنجر، یہ اس کیٹیگری سے ہیں جن کو کوئی ماں بیٹی کا دید لحاظ نہیں ہے. یہ اکثر یہ حدیث پیش کرتے ہوتے تھے یہ مرزئی کہ جو اس طرح کے حالات ہوں گے کہ جی ماں کے ساتھ بھی زنا ہوگا، بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہوگا، تو وہ ان پہ فٹ آ گئی ہے. انہی کی بیان کردہ جو حدیث ہے نا، انہی پہ فٹ آتی ہے. یہ گھر کے حالات دیکھ کے لکھتے تھے اپنی کتاب میں. تو یہ اس کا ان کو اگر ہسٹوریکلی دیکھیں، میں صبح سے سن رہا تھا آپ کا پچھلا بھی پروگرام ڈاکٹر علی اسپیرر صاحب کا بھی، تو انہوں نے ان کی ہسٹری جو بیان کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کے بڑے بھائی کی شادی پہ 22 کنجروں کے طائفے آئے ہیں. پھر اس کے علاوہ رہی جرائم کے فہرست، تو مرزا خود ان جرائم میں شامل رہا ہے. اس کی اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو مرزا قتل کے ایک مقدمے میں اندر رہا ہے. ان کی اپنی سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے، روایت میں موجود ہے، جو روایت نمبر 313 ہے اس کی سیرت المہدی کی، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا قتل کے مقدمے میں اندر رہا ہے. تو یہ تو ان کی ہسٹری جو ہے وہ پرانی ہے، بلکہ خاندانی ہسٹری ان کی یہی ہے کہ یہ ایک گندا خاندان تھا اور بے دین اور ملحد لوگ تھے، اور خود ان کے اپنے ہاتھوں کی سب کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن قادیانی ملنگ ایسے ہیں کہ ان کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ یہ اپنے اس جو دعوے دار ہے نبوت کا اور یہ خدائی خلیفہ ہونے کے جو دعوے دار ہیں، ان کی کرتوتیں پڑھ لیں، ان کی کتابیں ان کے اپنے ہاتھوں کی لکھی پڑھ لیں. اکثریت نے یہ فارمولہ پکڑا ہوا ہے کہ نہیں جی یہ مولوی بڑا کنجر آدمی ہے، مولوی بہت غلط آدمی ہے، مولوی یہ ہے، مولوی یہ اصل میں ان کی گرومنگ اسی طرح ہوئی ہے. ان کو مرزا نے گر ہی یہی سکھایا تھا کہ جب بھی اپنی ذات کی طرف انگلی آئے تو اگلے کی ذات پر کیچڑ اچھالنا شروع کر. یہ ان کی طریقہ تربیت تھا، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مخالفین پر اپنے اس گندے عقیدے اور گندے اس کلٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مخالفین پر اپنے حملے جو تھے وہ کرتے تھے. اور آج جو وہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کوئی گروہ اپنی مدت سے زیادہ نہیں جا سکتا، آج ان کی انشاءاللہ وہ مدت جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہے. آج ان کی حالت جو پاکستان میں بھی نظر آ رہی ہے اور باہر بھی جو نظر آ رہی ہے، اکثریت جو ہے وہ ان سے ڈیلنگ ہو چکی ہے اور ان کے کرتوت دیکھ رہی ہے اور ان حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہیں. تو یہ بدکاری ان کی شرست میں ہے. یہ بھی میں صبح ہی پڑھا تھا کہ ان کی روایت 870 نمبر ہے اس میں، سیرت المہدی حصہ 100 میں. اس میں قادیان کا ایک نقشہ کھینچا ہوا انہوں نے بڑا خوبصورت، مرزا کے اپنے بیٹے نہیں. اور بزبانی کیا ہے، ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے قادیان کی وہ حالت دیکھی ہے جب کہ یہاں کے عام لوگ اردو سمجھ نہیں سکتے تھے. بڑی بڑی عمر کے مرد لنگوٹی باندھ لیتے تھے اور قریباً برہنہ رہتے تھے. اور بھائی مرزا بھی تو یہی کرتا تھا، رات کو لنگوٹی باندھ لیتا تھا. ان کی روایت نمبر جو ہے وہ 61 پڑھ لیں حصہ اول میں، تو وہ بھی رات کو لنگوٹی باندھ کے سوتا تھا. ارد گرد کوئی پنکھا چل رہی ہوتی تھی، کوئی پاؤں دبا رہی ہوتی تھی، کو رات کو 12 بجے الہام کے لیے اٹھاتی ہوتی تھی. تو یہ
ارد گرد ان عورتوں کے جرمٹ میں ایک لنگوٹی باندھ کے جب لیٹا ہوگا تو اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ پھر تو اس نے لکھنا ہی ہے نا کہ جب میری دوسری شادی ہوئی تو میں نامرد ہو چکا تھا. رات 12 بجے کون سا الہام ہوتا تھا اس کو، جس کے لیے اس کو اٹھایا جاتا تھا؟ یہ بار بار زبان پھسل جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اطلام کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. ایسے بے شرم لوگ ہیں یہ. جو شخص اپنے گھر کی کہانیاں لکھے، اپنے سہاگرات کی کہانیاں لکھے، اس کو یہ بدبخت مانتے ہیں نبی اور رسول. استغفار کی بات ہے، شرم ان کو بالکل ہی نہیں آتی. آگے لکھتے ہیں یہ 870 آیت میں، رات کو عورت مرد کپڑے اتار کر سانے رکھ لیتے تھے. اور بھائی مرزا بھی تو یہی کچھ کرتا ہوتا تھا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. مرزا بھی اسی کنجر خانے کا حصہ تھا، اسی ماحول کا حصہ تھا، اور ننگے لحاف میں گھس جاتے تھے. لو جی، یہ سیرت بیان ہو رہی ہے، اور مرزے کی بھی یہی سیرت تھی. بچے بڑی عمر تک ننگے پھرتے تھے. مرزا بھی یقیناً جب اس نے دھوتی باندھ کر سوتا تھا، رات کو کپڑے اتار کر سرانے کے نیچے رکھ لیتا تھا، تو ننگا بھی پھرتا ہی رہا ہوگا. اب پتہ نہیں کب تک کا ننگا پھرتا رہا ہوگا، یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں. خدا رسول کا نام تک نہ جانتے تھے یہ لوگ. تو ان کی تو حالت خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے. تو یہ لوگ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی گند سے یہ نکلے ہیں، اسی کنجر خانے سے کی یہ پیداوار ہے، جس کنجر خانے کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ لوگ اندھے ہیں، پاگل ہیں. بھائی جو ملنگ ہے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کو خدا تعالیٰ نے شعور دیا ہے، جو ہدایت کا طالب ہے، جو کسی چیز کا قرآنی حکم کے مطابق غور و خوض کرتا ہے اپنی ان باتوں پر، خدا تعالیٰ اس کو ضرور اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور ان کی جرموں کی فہرست بہت لمبی ہے، اور بے شمار جرائم ہیں ان کے، اور بد کرداریاں جو ہم کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بد کردار لوگ ہیں، یہ کنجر خانہ ہے، یہ کنجر لوگ ہیں. میں تو بلا مبالغہ اس میں ہر جگہ اظہار کرتا تھا کہ یہ مجھے خاندان کنجراں لگتا ہے، اور وہ الحمدللہ حقیقت اب کھل کے سامنے آ رہی ہے. لوگ جو تو صحیح فطرت لوگ ہیں، جو تھوڑا سا غور و خوض کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے. آج بھی وقت ہے. زندگی کا سانس ٹوٹنے میں، ڈوری ختم ہونے میں، ٹوٹنے میں کوئی وقت نہیں لگتا. جو غلطیاں سہون ہمارے باء اجداد سے ہو چکی ہیں، آج ان کو سلجھانے کا وقت ہے. ان کو یہ میری استدعا ہے، جتنے بھی یہ مرید ہیں ان کے، جو غلاموں کی طرح ان کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں، ان کے کردار دیکھ کر ان کے کردار دیکھ کر، ان کی حرکات دیکھ کر، ان کو خدا سے دعا کریں اور ہدایت طلب کریں. ہدایت کے طالب کو ہی ہدایت ملتی ہے. ان کو تو وہ کہتے ہیں نا، وہ کھدو فرولو لیریاں نکلنی ہیں، اٹ پٹو تے تھلو ایک 1000 کنجر نکلے گا. ان کی حالت یہ ہے. قول و فعل میں ان کے تضاد، ڈبل سٹینڈرڈ، اور عدالتیں لگائی ہوئی ہیں اپنی خود ساختہ عدالتیں. یہ پاکستان میں آج بھی ان کا عدالتی نظام چلتا ہے دارالقضاء کے نام سے. سرکاری دستاویزات پر، سرکاری FIR پر یہ اپنی ٹھپیاں دارالقضاء کی لگا کے دیتے ہیں لوگوں کو، اور یہ بھونکتے پھر پاکستان کے خلاف ہیں، پھر اسلام کے خلاف بکواس یہ کرتے ہیں. لانتی ان مریدوں کو عقل کرنی چاہیے کچھ. ان
ان باتوں سے کیا نکلنا ہے؟ کیا ان کی صداقت کی نشانی ہے؟ نبی کا کردار اس کی سچائی کی گواہی ہوتا ہے. ان کے تو نبی کا کردار یہ پڑھنا گوارا نہیں کرتے، جو خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اس پر یہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور ڈھول بس بجانا ہے کہ جی مرزا سچا ہے، خلافت سچی ہے. اور یہ مرزا مسرور جو اس آڈیو میں ملنگ ابھی بھی کہتے ہیں جی وہ حضور تو اس کو شرعی مسائل بتا رہے تھے. لعنت ہے تم پر. اور جس لعنتی بے غیرت کو یہ پتا ہو، سوری اب میں غلط الفاظ بھی استعمال کر رہا ہوں اور سخت الفاظ، جس لعنتی کو یہ پتا ہو کہ یہ سب کچھ میری ناک کے نیچے ہو رہا ہے، علم بھی ہو، وہ مشورے دے رہا ہے کہ چپ کر جاؤ، اس کو ہمیں ایکسپوز نہ کرو. اس میں اب اگر وہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی، اس میں اب اگر دیکھا جائے تو یہ خلافتی دوڑ ہے، وہ بھی اس میں انوالو ہے. مرزا محمود آؤٹ ہو گیا، محمود شاہ اینڈ کمپنی آؤٹ ہوئی. اب اس کا بینیفیشری کون ہوگا آئندہ اگر بچ گئے تو؟ اس کا بیٹا بچتا ہے، تو وہ بھی چور کا بچہ، اس کا بھی سکینڈل ہے، لیکن ابھی وہ منظر یہاں پہ نہیں ہے. ایک طرف مرزا لقمان کا ایک اور بیٹا بھی، اس کا ندا کا بھائی بھی شامل ہے، لیکن اب وہ بھی آئی تھنک آؤٹ ہوگا اس میں سے. تو اس کا جو بینیفیشری ہے وہ ان کا کوئی خاص بندہ جو اپنا ہی نکلے گا، کسی وقت سامنے آئے گا اگر بچ گئے تو یہ بہرحال ان کی ایک لمبی فہرست ہے جرائم کی. اب ان کو شرم نہیں آتی. وہ شینڈی شاہ والی ویڈیو میں یہ اپنا ٹریپ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اس کو ٹریپ کریں گے، ہم اس کو ایکسپوز کریں گے. وہ بھائی وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، ٹریپ ہو جاتی ہے. ندا غلط عورت ہے، اس سے کیا مرزا مسرور کی اس کا محمود شاہ کا گند دھل جائے گا؟ وہ کنجر خانہ نہیں ہے، ربوہ کا حتا خاص کنجر خانہ نہیں ہے. کتنی مثالیں ہیں. میرے پاس بھی ریکارڈ پڑا ہوا ہے، ابھی کل ہی کسی نے مجھے سینڈ کیا ہے کہ ہماری آواز بھی اٹھائیں. ایک لمبی فہرست ہے جن کو اس نظام کے تحت یہ سنب کرتے ہیں، خود ساختہ جو ان کا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے پاکستان کے اندر بھی، اس کو سنب کرتے ہیں. تو یہ تو ان مریدوں کی حالت ہے کہ اس پہ غور نہیں کرنا، بات نہیں سننی، بس یہ کہنا کہ نہیں، بس یہ ایک مخالف آدمی کہہ رہا ہے، اس کی ہم نے بات نہیں سننی. جو سننے والے ہیں وہ سنتے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے ہدایت دینی ہو انشاءاللہ وہ ہدایت سے لیں گے. لیکن جو بند آنکھوں والے ہیں، میری ان کو ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ اپنی آنکھیں کھولیں اور ان کرتوتوں کا جو جائزہ لیں. کیا یہ حقیقی اسلام ہے جو مرزا مسرور پیش کر رہا ہے، اور جو اس کی حرکتیں ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، جو اس کی جہالت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کی آنکھیں کھولے. جی آپ کریں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر طاہر احمد ڈار صاحب. ڈار صاحب ابھی جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ اگر ندا صاحبہ کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے یا یہ ثابت کرتے ہیں زیادہ، ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانی جو حضرات ہیں، جو چندہ دینے والے بد نصیب ہیں اور کچھ چندہ دینے والے بدکار ہیں. بدکار وہ ہیں جو جان بوجھ کے دے رہے ہیں، اب جن کو پتا ہے کہ یہ سارے زانی اور لونڈے باز اور بدکار خلیفے ہیں، پھر بھی چندہ دیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں بد کام کے لیے جو چندہ دے وہ بدکار ہی ہے، اور کیا ہے. کثر خلافت زنا کا اڈا چلانے کے لیے جس نے چندہ دینا ہے وہ بدکار ہی ہیں. تو بات یہ ہے
कि मैं उन बदकारों से भी मुखातब हूँ और उन बदनसीबों से मुखातब हूँ जिनको पता ही नहीं है, जो लाइलमी में इस जहालत में फंसे हुए। निदा का करदार गलत साबित होता है, फायजा का करदार गलत साबित होता है। ये तो मुझे बताएं कि वो निदा है कौन? मिर्जा ताहिर की नवासी। फायजा साहबा कौन है? मिर्जा ताहिर अहमद की बेटी। करदार किसने खराब किया है? सक्के बाप ने। वो कौन है जी? मिर्जा नासिर का बेटा। डॉक्टर मुबशर वो कौन है जी? वो भी किसी मिर्जे का पोता है, पता नहीं। आमर कौन है जी? मिर्जे का बेटा। मिर्जा मसरूर कौन है जी, जो उसको कह रहा है कि उसको साथ गई थी, आपने पेश किया था, वो भी आपका मिर्जा। और किसी मौलवी ने किया उसका करदार खराब। और बदकारो करदार किसने खराब किया है? इन मिर्जों ने, आपके इन खुदाई खानदान ने, सारे कंजर। उसका करदार खराब साबित करने से पहले देखो खराब किया किसने है। ये तो सारे बदकार कंजर हैं जिनको अब खुदाई खलीफों के लाद खिलाफत से जुड़ जाओ, खिलाफत ਨੂੰ पकड़ लो, खिलाफत ਨੂੰ जकड़ लो। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਪਿਓ ਕ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾਰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਹਮਾਮ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਦਕਾਰ ਕੰਜਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਖਾਨਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਖਾਂਦੇ ਸੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਖਲੀਫਾ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਰੇਪਿਸਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾਈ ਖਲੀਫਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਬਦਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਖਾਂਦੇ ਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਚ जाना। अहाता खास च इस बात पे थोड़ा सा गौर करें। अहाता खास में दफन कौन होते हैं जी? मिर्जा फैमिली के लोग। मर तो हर किसी ने जाना है, मिर्जा वो बददुआएं करता था, फलां मर जाए। हम तो नहीं बददुआएं करते, हम तो कहते हैं सभी को अल्लाह सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, लेकिन मर तो हर एक ने जाना है। ये आम सी बात है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ये हाथा खास जिसके इर्द गिर्द आप अपने वालदैन को जमा करवाने जाते हो बिश्ती मकबरे में, अंदर दफन कौन है हाथा खास में? मिर्जा लकमान। काम की करता रहा सारी जिंदगी, कुड़ी अपनी नजर करता रहा। अंदर दफन है जी आमर भाई। काम की करता है जी? भैन नाल ज़ना करता है। महमूद खोता काम की करता है जी? हाथा खास च दफन है जी। वो काम की करता है जी? मलंगनियां का रेप करता है। शिंडी शाह क्या काम करते हैं जी? चेयरमैन साहब जो MTA के हैं, मलंगनियां का ज़ना। तुहाडे खलीफे की कुड़ी नाल आंदा मैं ज़ना कीता, सुन लो जाके बदकारो। ਉਹਦੇ ਚਫੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਕਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦਫਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਵਾਇਓ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਵੜ ਜੇ ਲਾਂਟੀਓ।
ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੰਜਰ ਦਫਨ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਮਲੰਗ ਜਨਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰਦਾਰ ਨਿਦਾ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ मिर्ज़ा मसरूर ਦਾ पाक है। कादियानियों की क़यादत तो यही 4-5 लोग हैं ना। मिर्ज़ा मसरूर हो गया, महमूद शाह खोता हो गया, डॉक्टर मुबशर हो गया, और ये मिर्ज़ा लकमान जिसने इस जानी को कोट पहनाया था, खुद भी जानी। यही है ना आपकी क़यादत। वो आपकी बेटी कहती है अहाता खास कंजर खाना। आमर भी लगा हुआ है। कौन कह रही है? खलीफे की बेटी। जुबान सुनिए उसकी। ये वो बच्चियां थीं, ये वो लोग थे जिनका ये कादियानी, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफसाबाद के चौधरी लोगों की बेटियां, बहुएं, बुजुर्ग इनका जूठा खाते थे। रात को वो अपनी बेटियों से ज़िना करके सुबह आपको कहते थे पर्दा करो, पर्दा करो। कोई शर्म करो, डुब मरो शर्म ना। डॉक्टर साहब आपने कोई और आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करनी हो, फिर हम एक दो दोस्त और हैं जी। तो साहब ये मैं ज़रा दोस्तों को बता दूं कि ये निदा जो थी ये शेखुपुरा की ही बहू बनी थी और हम लोग इसको अपने हाथ से ब्याह के लाए थे। अगर किसी कादियानी के ज़हन में कोई गलत फहमी हो कि ये कोई फेक करेक्टर है या ये मौलवी ने बनाई है, तो वो ज़रा ज़हन में रख लें कि ये शेखुपुरा के जो बहुत बड़े इनके पुराने मुरीद हैं, मैं नाम नहीं उनका लेता, अमीर ज़िला, उनका बेटा भी अमीर ज़िला और साबिक़ एमपी है भी, और उनका बेटा आगे उनकी ये बेगम बनी थी। और कितने दिन? वो बस दुल्हन एक रात की जी। फिल्म देखी होगी आपने, वही साहब था बस। तो वो रिश्ता नहीं चला। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ, वो बेटा जो है वो आज का हॉस्पिटल में दाखिल है लाहौर? आजकल वो बस वो भी ब्लंक की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है। हाँ, मेरे पास उसकी अपडेट है, पर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे किसी दिन। जी जी बिल्कुल। ये मैंने इसीलिए तो इस लिहाज से ये है कि इनका ये हाथा खास जो है वो अल्लाह ताला ने इनको इनके हाथों से ही बहुत सारे ऐसे काम करवा दिए हैं जो इनकी जिल्लत का सामान है। और हाथा खास की वाकई हिस्ट्री बाहर अगर लिखी जाए तो उसमें जो इधर चनाब नगर का हाथा खास है, जो कब्रिस्तान वाला है, जो इनका अंदर वाला हाथा है जिसमें ये खानदान के लोग दफन है, उनका चेयरमैन तो खलीफा जानी है जिसकी सबसे पहली कब्र उधर बनी। आगे उसके बदकार औलाद और बदकार उसके पैरोकार, उसके खानदानी कंजर, वो सारे उसके इर्द गिर्द दफन है। और मिर्ज़ा ताहिर के लिए भी जगह छोड़ी हुई है, उसकी बेगम के लिए जगह छोड़ी हुई है, लेकिन वो उधर उन्होंने रखा हुआ है, उसको भी नहीं लेके आए। इधर तो कोई मसला नहीं था उनको। तो ये सारे बदकार एक ही जगह पर, वो मिर्जे ने लिखा हुआ ना कि सब एक ही जगह दफन हो ताकि आने वाली नस्लों को इस बारे में आगाही मिलती रहे। तो वो सारे ही कंजर एक जगह दफन है और इनकी हिस्ट्री जरूरी है लगानी इधर। इनकी हिस्ट्री बाहर लिख के हर बंदे की हिस्ट्री लिख के बाहर लगानी चाहिए कि इसने कौन कौन सी खिदमत की है। इस खलीफा के साथ जुड़कर उन्होंने क्या किया। ये तो इसका मिर्जा जो बशीरुद्दीन था, इसका तो वो वाकयात भी ऐसे हैं ना कि वो किसी को जुड़ा हुआ है, उसको कोई जुड़ा हुआ है, मतलब ये 2 in 1 थे, दोनों तरफ काम चला लेते थे। अब बहुत सारे लोग इसको सुन रहे हैं तो अब ओपनली नहीं मैं कहता, तो ये मिर्जा मसरूर भी जो है वो इसकी भी हिस्ट्री ऐसे ही है। इसका भी बचपन से ही हिस्ट्री जो है इसका ये दोनों तरफ से चल जाता होगा। और आजकल ये जो पैम्पर लगाता है वो शायद इसका अफ्रीका में रहने की वजह से ये पैम्पर लगा और फाइल पकड़ के ऐसे चलता है जैसे वो 10 माह के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को पैम्पर लगाओ तो उछलता उछलता आता है जनाब खुतबा देने। और इनको आगे मरीदों को शर्म नहीं आती जो इनके करतूत देकर भी कहते हैं चुप कर जो जी, चुप कर जो, आपने इस पर डिस्कस नहीं करना, इसको जेरे बहस नहीं लाना इस केस को।
وہ بھی تو کیس پولیس کے پاس ہے، وہ تھوڑی سی عقل کر لیں. یہ ان کی آڈیو سن کے اس میں سے دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. جس بندے کو سارا کچھ علم ہے، خود اس میں اقرار موجود ہے کہ تم تو خود گئی تھی اس کو پیش کرنے، وہ تم سے اس کے پاس سے بھاگ کے آ گئی ہو. اس میں بھی عقل والوں کے لیے صرف نشانی ہے، ان جاہل مریدوں کے لیے نہیں ہے، ملنگوں کے لیے نہیں ہے. جو بھی عقل کرے گا، جو غور و خوض کرے گا، خدا کے اس حکم کو مانے گا، وہی اس میں سے فلاح پائے گا، وہی اس میں سے ہدایت دے گا. ان واقعات میں آپ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، سبق رکھا ہوا ہے. ان کو خدا تعالیٰ ہدایت دے اور ان کی عقلیں جو ہے وہ کھلیں اور اس پر غور و خوض کریں. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی میسج ندا صاحبہ کے لیے بھی چھوڑتا ہوں، اگر وہ سن رہی ہوں، کہ خدا را اس اللہ تعالیٰ سرخ رو کرے آپ کو ان معاملات میں، تو آپ حقیقی اسلام جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیش کیا ہے، قرآن نے ہمیں دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں ملا ہے، اس اسلام کی طرف لوٹیں اور اپنا راستہ، اپنی زندگی میں اپنا انتخاب جو ہے اس کو درست کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے. ہماری دعائیں بھی اور ہمارے جو سپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آپ کو کامیاب کرے اور راہ ہدایت کی طرف لے کر آئے. تاک اللہ آمین. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب ایک اگر منٹ دیں آپ، ایک سوال ہے چھوٹا سا. بات یہ ہے کہ یہ فرمان ہے کہ اگر کسی قبرستان میں کوئی شہید دفن ہو تو اس شہید کی وجہ سے اس قبرستان والوں کو اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرتا ہے. جہاں اتنے زانی دفن ہوں اور ان کو پتہ ہو، وہاں جا کے پیسے دے کے ماں کو دفن کرانا، باپ کو دفن کرانا، خدا کا خوف کریں، یہ کیا ہے؟ جہاں لائنیں زانیوں کی لگی ہوں اور پتہ ہو، بلکہ ایسے ایسے زانی جو اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی ملنگنیوں کا ریپ کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کتنا زنا کیا ہے. ان کے ارد گرد جا کے اپنے پیاروں کو دفن کرانا، ان کو کب سمجھ آئے گی؟ یہ کیا تماشا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں آپ؟ جی یہ اس کو جہالت ہی کہہ سکتے ہیں، اور وہ کوئی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ شامت مال ہی ہے کہ انسان ہدایت کا طالب ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص ہدایت کا طالب ہو، خدا سے ہدایت طلب کرے، سیدھی راہ کی دعا کرے، اس کو سیدھی راہ نظر نہ آئے. کمیاں کوتاہیاں انسان، کوئی بھی کامل انسان نہیں ہے، لیکن بہرحال عقائد کے حوالے سے ہدایت جو ہے، سیدھی راہ جو ہے، وہ جب خدا تعالیٰ سے اس کی راہ طلب کی جائے تو خدا تعالیٰ اپنی راہ ضرور دکھاتا ہے. یہ جہالت ہے اور ان کے بند دماغ ہیں جو کہ ان کو سمجھ نہیں آنے دیتے. ان کی اندھی عقیدت ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی ان کی برین واشنگ ہے، نسل در نسل اس میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. قرآن سے دوری ہے. قرآن نے تو بار بار اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ غور و خوض کرو، غور و خوض تدبر کرو. تو تدبر کرنے والوں کو، غور و خوض کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. جس شخص نے یہ کہنا کہ یہ تو مخالفت کرتے رہتے ہیں، مولوی ایسا مخالفت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ، اور کوئی ریفرنس دکھاؤ سامنے. جو شخص سامنے دیکھ کے، اپنی کانوں سے سن کے، آنکھوں سے دیکھ کے بھی اس پر غور نہیں کرتا، وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے. اور موازنہ نہیں کرتا اسلام کی تبلیغ کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اور ان لانتیوں کا کردار اور ان کا پیغام کیا ہے.
تو اس کے لیے پھر ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس پر جب تک یہ ان واقعات پر غور نہیں کریں گے اور لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ ان پر لٹاتے رہیں گے، اور یہ بھی معاملات ہیں کہ وہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن ان کو اس کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے سامنے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ جہالت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جہالت سے نکالے، اور اس جو خدا کی راہ میں حقیقی خرچہ ہے وہ ان کو خدا تعالیٰ کرنے کی توفیق دے. ان چور لٹیروں پر، ان عیاش اور کنجر خانے پر یہ اپنے پیسے لٹا، اپنے عزیزوں کے نوالے چھین کر، مستحقین کے جو نوالے چھین کر یہ ان لانتیوں کو دے رہے ہیں، بد کرداروں کو دے رہے ہیں. اس پر خدا را غور کریں اور اس کے بارے میں سوچیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب دوسرے دوست شامل ہوئے ہیں، افضل بھائی شامل ہوئے ہیں کیلیفورنیا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. افضل بھائی. وعلیکم السلام. یار میں تھوڑا کام کر رہا ہوں، آپ دوسروں سے لیں، پھر میں بیچ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. جی جزاک اللہ. ہمارے ساتھ اے آر خان صاحب شامل ہیں. اے آر خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملنگ کہتے ہیں جی یہ جو آئیڈیو ہے، بعض ملنگ کہتے ہیں یہ الزام ہے. تو اے آر خان صاحب یہ الزام ہے کہ مرزا صاحب یہاں پہ جرم کر چکے ہیں، اگر اس پہ خان صاحب کوئی بات کرنا چاہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے تو اگر میرا مجھ پہ الزام صحیح ثابت ہو جاتا ہے، یہ پورا ان کا معاشرہ گھریلو وہ مجرم ثابت ہوتا ہے. ایک اتنا محفوظ قلعے میں مرزا طاہر کی نواسی، ناصر کی پوتی، قلعہ در قلعہ پورا خاندان رائل فیملی ہے. اس رائل فیملی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو وہ قلعے کے اندر محفوظ قلعہ ہے. جب کردار اتنا مصروف ہو جائے وہاں پلنے والی بچی کا، تو اس پوری فیملی کا کیا حال ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور جو اس واقعے سے، ان آئیڈیو سے، وہ ہندی شاہ کا جو حوالہ آ رہا ہے، وہ برملا کہہ رہا ہے، یہ نیزا نے ایک جگہ کہا ہے ہزاروں بیٹیاں اور بیٹے بھی جو شکار ہوئے ہیں اور ہے جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں، یہ سب کا ایک وسیع تناظر میں بہرائی بدکاری پھیلی ہوئی. یہ البتہ انہوں نے اس کو خفیہ رکھا ہے. مرزا محمود کے وہ روایت ملتی ہے کہ یہ شریعت میں ان کی شریعت میں جائز، لیکن عوام سے چھپایا جائے. میں پہلے بھی سمجھ اس لیے تو شروع میں جب یہ قصہ اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ ان کے یہاں یہ سب کو بے حیائی عام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا. مرزا سمد کا ایک حوالہ ملتا ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ جو لوگوں نے ربوہ کا راز پوتی تاریخ احمدیت وغیرہ میں جو لکھا ہے حرف بحرف صحیح. یہ پوری کہانی جو سامنے آ رہی ہے کھل کے، یہ حقیقت پسند پارٹی اور دوسرے لوگوں نے جو مناظروں کو لکھا ہے. محمد حسین صاحب جو تعلیق تھے فتنہ انکار ختم نبوت میں، انہوں نے بہت کچھ لکھا، بالکل ہر صحیح ثابت ہو رہا ہے. وہیں یہ بھی آپ کو ملے گا کہ مرزا سمد جو مرزا رفیع لڑکا تھا، شاید یہ طاہر اور ناصر کا بھائی تھا، وہ اس کا وہ پھوپھی مزہ آ رہا ہے، یہ جملہ ملتا ہے. اور سننے والے وہاں موجود ہیں جو اس کی روایت کر رہے ہیں.
بھائی ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سامنے لانا تھا، یہ حالات بنے ہیں. یہ کنجل خانہ جو اس نے کہا ہے ایسے ہی نہیں کہا، اس نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، بلکہ اسی کنجل خانے میں پل کے جوان ہوئی ہے، تب وہ کنجل خانہ کہہ رہی. یہ پتہ نہیں کون ہے. کیا کھولو؟ ہیلو، کون ہے؟ ہیلو، پہلے پیسے بعد میں. ہیلو، ہاں وہ تو یہ اس بس منظر میں دوسری بس سیرت المہدی اچھا، خان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے ان کی طرف سے کچھ ساتھ فیملی کا شور آ رہا تھا. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں بشیر خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چوری صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. جی آپ سنائیں. سب سے پہلے تو چوری صاحب میں آپ کے لیے اور ضیاء رسول امینی بھائی اور جتنے بھی مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو صحت و تندرستی اور اس محاذ پہ ایسے ہی آپ ڈٹے رہیں اور ان بے غیرتوں کو، ان کنجروں کو ایسے ہی بے نقاب کرتے رہیں. دوسری بات جو یہ ڈار صاحب نے کی تھی نا کہ وہ آگے لگا ہوا ہے اور پیچھے لگا ہوا ہے، وہ جو پیچھے تھا وہ اس کو پاور فراہم کر رہا تھا. یہ ان کا یہ سسٹم ہے، جب ان میں پاور ختم ہو جاتی ہے نا تو یہ اب یہ مسرور ہے. اب یہ کون سا وہ ہو گیا ہوگا، کیا اس کو کہتے ہیں، یہ باز آ گیا ہوگا ان قسم کے کاموں سے. تو اس نے کوئی اسپیشل وہ رکھے ہوں گے اپنے لیے کہ مجھے پیچھے سے پاور فراہم کرو. یہ پاور فراہم کرنے کے لیے. اور ایک آپ نے سوال کیا تھا ابھی خان صاحب سے کہ یہ کیا یہ سچی ہے کہ الزام ہے، مجرم ہے کہ ملزم ہے. اگر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ تو چیخ چیخ کے اپنی باتیں کر رہی ہے، لیکن اس کے 2-3 پوائنٹ بہت اہم ہیں، بہت زیادہ اہم ہیں. ان بندوں کے نام جو اس کام میں شامل ہیں، مبشر، ڈاکٹر مبشر، وہ عامر بھائی جو وہاں سے سپرنٹ ماری، اور 1-2 اور نام اس نے لیے. ایک چیز یہ ہوگی. دوسرے نمبر پہ کتنے اچھے ماحول میں ان دونوں نے بات چیت کی. جیسے اس نے کہا خالہ صبوحی اور وہ فروحی، وہ ادھر کنجر خانہ کھلا ہوا ہے، یعنی کہ ان کے گھر کا ماحول باتیں کرنے کا کیا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ان کے گھر کے، اگر ایک بندہ ہے وہ ایک مطلب ایک اونچی عہدے پر ہے، جیسے ایک جج ہے. یہ تو جج تو جو احمدیہ کمیونٹی ہے اس میں جج کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس مرزے کے سامنے. اگر وہ کسی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی اس سے، تو کیا وہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ہماری یہ روایت نہیں ہے ہم ایسے بات کریں. لیکن یہ حقیقت میں ان کے گھر کا ماحول ہے ایسا کہ اس ماحول میں وہ بڑے بے تکلف ہو کے وہ بات کر رہا تھا اس سے. ٹھیک ہے. اور جن بندوں کے اس نے نام لیے ہیں اور پھر وہ بتایا ہے کہ وہ ہاتھا خاص جو ہے وہ ایک کنجر خانہ کھلا ہوا ہے وہاں پہ، اور ساری وہ باتیں بتائی ہیں. یہ ساری چیزیں انسان فرضی طور پہ نہیں کہہ سکتا جتنی دیر تک انسان وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے، جتنی دیر تک. اچھا، پھر اس نے اپنے باپ کے بارے میں کیسے بات کی کہ وہ بھونک رہے ہیں. پھر 2-3 دفعہ اس نے کہا بھونک رہے ہیں. ایک دفعہ بھی مسرور کے منہ سے آواز نکلی کہ تم اپنے باپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو؟ ایک دفعہ بھی اس کے منہ سے آواز نکلی ہو؟ وہ سچی تھی تو وہ چیخ چیخ کے بات کر رہی تھی، وہ للکار رہی تھی. یہ جھوٹا تھا، اسے ہر چیز کا علم تھا، اسے پہلے پتہ چل گیا تھا، اس نے اپنی بیگم کو بھی بتایا تھا. تو اس کی آواز میں وہ ایک جو ہوتا ہے نا روب یا ایک سچائی یا ایک للکار، وہ اس کی آواز میں نہیں تھی. تو باقی جو اس کے الزامات ہیں وہ سچ ہیں. یہ اگر ان کو اتنا ہی کوئی ہے کمیونٹی کو تو پھر وہ ٹیسٹ کروا لیں. یہ تو دور ہی بڑا جدید ہے. امریکہ میں تو وہ پتہ چل جاتا ہے. میں نے کئی وہ کیس کی ہیئرنگ دیکھی ہے کہ وہ لڑکے کا باپ ہے کہ نہیں ہے.
تو پتہ چل جاتا، تو پتہ چل جائے گا اس وہ محمود شاہ کھوتا. اور مین چیز یہ ہے کہ اس نے اسی کو کھوتا کیوں کہا؟ کیا تو بہت ساروں نے، لیکن اس کو کھوتا کیوں کہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو صحت تندرستی دے، آپ اسی طرح اس محاذ پہ ڈٹے رہیں. تے جے مرزا ہو گیا نا گرفتار مفرورہ اوتھے، تے ایدی ملاقات واسطے اسی ضرور جاواں گے. جی جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ. یہ ہمارے ساتھ تھے بشیر خان صاحب. بات یہ ہے کہ جب خود وہ نصیر شینڈی شاہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زنا بدکاری کی ہے، تو یہ تو بابا الزام نہ رہا، یہ تو قادیانیوں ایک بدلہ اقرار کر گیا، اقبالی ہو گیا جرم کا. تو اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ الزام ہے، تو چلیں اللہ پاک آپ لوگوں کو سوچنے چودھری صاحب معذرت کے ساتھ، یہ شینڈی شاہ جو نصیر شاہ ہے، یہ اس نے اقرار کیسے کیا؟ مطلب اس کوئی اس کا ویڈیو ہے یا کیا ہے اس کا؟ اس کی آئیڈیو ہے. میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی، دوستوں کو میں نے سنائی تھی. یہ آپ میرا نمبر ایڈ کر لیں. تو یہ تو گروپس میں ویسے عام ہے، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ. اس میں اس جماعت کے جو یہ شینڈی شاہ صاحب ہیں چیئرمین صاحب، وہ تھوڑی سی زیادہ ہی حد ہی کراس کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پلے نہیں کرتے. یہ صحیح. جزاک اللہ. آپ شامل ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ جی سر صاحب، یہ ان کو اس کا لب الباب ذرا بتا دیتا ہوں. اور اس کا لب الباب یہ ہے کہ اس نے اس سے پوچھا ہے ندا نے کہ تم نے کتنے لڑکیوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے. تو اس نے آگے سے اس کو بتایا، اس نے اس کی ماں کا نام بھی لیا کہ اس کے سمیت ہی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہے، میں نے کوئی حساب کتاب ہی نہیں کیا کہ کتنی لڑکیوں کے ساتھ میں نے کیا ہے. اور پھر اس نے یہ کہا بعد میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا بہت سارے لڑکیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مطلب میرا افیئر رہا ہے، تو یہ بھی ایک ان میں سے افیئر تھا. تو جی اس نے صاف الفاظ میں اقرار کیا ہے کہ میں نے زنا کئی لڑکیوں سے کیا ہے جن کا مجھے شمار ہی نہیں. اور خان صاحب کہنے والے جو ہیں وہ ہیں نصیر شاہ صاحب. نصیر شاہ صاحب کون ہیں؟ جو وہ ایم ٹی اے کے میرے خیال میں تھے، وہ چیئرمین تھے. ہاں جی. جزاک اللہ. اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھ کچھ اور دوست ہیں، ان سے بات کریں. جی جزاک اللہ. ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جونیئر منی گاڈز. لو جی کو لمحہ ہی نہ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں میں نے وہ جیسے پڑھا ہے تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا. اچھا جی. لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا حال ہے جی الحمدللہ. آپ کا آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی سوال ہے؟ سچ پوچھے تو میں سن رہا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ سوال کیا ہے آج کا. سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنا لمبا چوڑا نام کیوں لکھا ہے جونیئر یہ منی؟ اصل میں ہاں جی، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ منی ہو گیا ہے نا. وہ دیکھے نا، مرزا جو سینئر تھا اس نے اپنے نام رکھے تھے 99 نام ہے اس کے پورے کے پورے. بہت سارے شاید لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. 99 نام ہے اس کے. اور اس کے بعد اس نے اپنا سال بھی بنایا ہوا ہے، سال کے مہینے بھی ہیں اس مرضیوں کے، ان کے ہفتے کے دن بھی ہیں پورے کے پورے. یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ منی جو ہے نا اس کے بعد نکلا ہے. پتہ ہے یہ بہت آیا کرتا تھا مرزا قادیانی جیلم میں، تو یہاں پر کافی اس کے 1-2 مقدمے بھی ہو گئے تھے. تو بعد میں اس کے بعد یہاں ایک چھوٹا سا نکلا ہے، اس کا نام ہے مرزا جونیئر جیلمی. اور وہ کہتا، اس نے یہ کہا ہے کہ میں 60 سال کا بندہ ہو تو اس کو جو ہے نا وہ منی گارڈ جو ہے نا میں بنا دوں گا. تو اس کے جو ہواری ہے وہ کہتے ہیں کسی نے بھی بننا ہو تو آ جائے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ 60 سال کا آدمی نہ ہو، کوئی بچہ ہی مر جائے تو وہ اس کا کیا ہوگا، یا کوئی 100 سال کا ہو جائے تو وہ کیا مہان جو ہے گارڈ ہوگا، کس قسم کا گارڈ ہوگا.
تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے اس کا. وہ بھی بہت بڑا ایک شیطان ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح مرزا سینئر جو ہے قادیانی وہ شیطان تھا، تو یہ جونیئر شیطان ہے. تو اپنا یہ تو نام کا ہو گیا. اچھا اگر آپ مائنڈ نہ کریں ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. حکم کرے سر. مرزا مسرور صاحب اور ندا صاحبہ کے درمیان ایک آئیڈیو 44 منٹ کی آئی تھی، آپ کے نظر سے گزری، آپ نے سنی؟ جی میں اصل میں اس دن جو ہے نا اپنا فارغ تھا، رات کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا اور میں نے سوچا کہ شاید یہ زیار سلیمانی بھائی نے کوئی ڈیبیٹ ہے کوئی اس طرح کی ہے، تو یہ جو ہے نا 44 منٹ کیا. تو میں آرام کے ساتھ اس کو میں نے لگایا اس کو اپنے فون پر، تو میں سن رہا ہوں اور یقین کریں کہ بات ختم ہی نہیں ہو رہی اور بڑی پریشانی ہوئی جی، بہت پریشانی ہوئی کہ یہ کیسا ظالم درندہ ہے کہ ایک خاتون جس کا یہ نہیں کہ جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاہ سفید کیا ہے، جو ایک اس کے عرفوں سے ایک کنجر خانے میں پیدا ہوئی اور کنجروں کے ساتھ اس بیچاری نے وقت گزارا، تو دیکھیں وہ کیا کرے جی. تو سنی جی، بہت دفعہ سنی جی، لیکن جب بھی سنی نا بہت تکلیف ہوئی. اور آپ کی باتیں بھی سن کر نا جب آپ نے وہ شعر آج پڑھے نا، تو آپ تو میرے بھائی آپ کے جذبات کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم بھی بڑا روتے ہیں میرے پیارے، کیونکہ یہ انسانی جذبات ہیں، ان پر جو ہے نا قابو نہیں کوئی پا سکتا نا. ہم بڑے مجبور ہیں اس سلسلے میں نا کہ ہم آپ کے جذبات اور یہ جتنے بھی بیچارے متاثرین ہیں اس کلٹ کی وجہ سے، ان کے جذبات ہمارے لیے بہت بھاری ہے، ہماری جان پر نا بہت بھاری ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ان باتوں کو سننا اور سن کر پھر کچھ کرنا یا نہ کرنا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور بس یہ ہے میری ندا آل ناصر سے بھی یہی ہے کہ اگر اسلام میں آ جائیں تو اسی میں آپ کی بہتری ہے. کیا کہتے ہیں کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. جی فرمائیں چودھری صاحب. جی جزاک اللہ، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. اگر آپ اجازت دیں تو پھر ہم دوسرے دوست بھی ہیں، کچھ ان سے بات کریں. جائیں بات کریں جی، میں آپ کی باتیں سنتا ہوں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ محمد صدیق صاحب شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدیق بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے اتنی دیر بعد؟ چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ صحت ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، آپ بھائیوں کی دعا. اور ضیاء بھائی آپ کو بھی، اور ہمارا پروفیسر صاحب بہت دنوں کے بعد آئے ہوئے ہیں، دار صاحب، ان کو بھی سلام ہے. جی اور ہمارے محترم افضل بھائی ہے، ان کو بھی میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. تو یہ لوگ اسی طرح پر عمل کرتے ہوئے جو من میں آیا، جو جی میں آیا، رب شاہی زندگی چھوڑ کر اچھا بڑی خوشی ہوئی تھی صدیق بھائی شامل ہوئے، لیکن ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا میرا خیال ہے. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں عبداللہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبداللہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے چودھری صاحب میں تو آیا تھا یہاں پہ، اور باور بٹ صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی تو وہ تو آئے نہیں، کوئی بات نہیں، وہ تھوڑے مصروف ہوں گے. لیکن میں آیا تھا طاہر احمد ڈار صاحب کو دیکھ کے. ان کو بہت عرصے بعد میں نے دیکھا ان کو. پہلے میں وہاں دکھتا تھا شمس الدین بھائی کے چینل پہ. تو طاہر بھائی، طاہر انکل، وہ آپ جو ہیں، آپ نے ریفنڈ لیا تھا، اس کی ایک ویڈیو تو بنا دیں عوام میں عام کر دیں کہ ایسے ریفنڈ لینا ہے، تو یہ اور کملے ہو جائیں گے. وہ باور کل کی اسٹریم میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی ایسا لائر کیا ہے، ایسے چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 900 پاؤنڈ پر آور، تو ان کا ویسے ہی دیوالیہ نکلا ہوا ہے اور دیوالیہ نکل جائے گا ان کا.
बस मैं तो सलाम करने आया था, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। जी इनका वो कहते हैं ना, बिगड़े तिगड़े का पीठ डंडा, इनका सिर्फ इलाज डंडा है। ये जो बिगड़े तिगड़े है ना ये मिर्ज़ाई, इनके पीछे बस डंडा लेके चढ़ जाओ। ये इन्होंने खामखा लोगों को डराया हुआ है, ये खुदा के नाम पे डराते हैं बदबख्त। इनके पीछे डंडा लेके लग जाओ, ये खुद ही आपके पीछे आएंगे। तो इनका इलाज मैंने इसी तरह किया था। इनको पता था कि हमारे साथ जो सलूक होगा बाद में, अगर बात ना मानी, पैसे वापस ना किए, तो फिर सलूक कुछ और ही होगा। तो इसी वजह से फिर ये इन्होंने चोरों की तरह मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं, और मुझे साहब वैसे नहीं दिया। अभी प्रोग्राम मेरा बनता है कि किसी वक्त इनको और इनसे जो है ना वो सारे चंदा जात वापस दिए जाए, पुराने भी, वसीयत समेत। वसीयत अब वो मुझे साहब लिख के दे तो फिर वो पता चलेगा कि अभी मेरे मजीद कितने रहते हैं इनकी तरफ। तो वो मैंने इनसे मांगा था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया लिख के। तो ये इनकी करतूत यही है, इनकी वर्थ इतनी ही है कि ये डरते हुए कोई तहरीरी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके हैंड ओवर नहीं करते। तो ये जो भी लोग इस चीज़ का तकाजा करें, वो बिल्कुल बिला झिझक करें और इनसे वापस ले पैसे। ये चोर उचक्के हैं सारे, और खुदा की राह में खर्च यही है कि आप अपने अहलो याल पर, अपने वालदैन पर, अपने रिश्तेदार अजीज़ों पर और ज़रूरतमंदों पर खर्च करें। इन लानतियों पर खर्च करने का कोई हुक्म नहीं है। तो ये बिला झिझक और बेधड़क होकर इनके सामने खड़े हों और इनसे पैसे अपने क्लेम करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। मुझे ऐसे लगता है कि हमने, हाँ अफजल भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अफजल भाई, वालेकुम सलाम। यार ताहिर साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यार सारी वीडियो सुनी है, सब कुछ देखा है, टेक्स्ट मैसेजेस भी देखे हैं। इस कदर भयानक इनकी तस्वीर नज़र आती है, इस कदर भयानक, और वो और गहरी से गहरी, गहरी से गहरी और इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। मतलब खौफनाक शक्ल इस लिहाज से कि जो भी हरकतें अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हराम करार दी हैं अपनी औलादों के साथ, अपने बच्चियों के साथ और अपने उसके यानी रिश्तेदारों के साथ, ये दूसरे तो पता नहीं कितने बेचारे करके वो ख़त्म हो चुके, जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जिन बच्चियों पे जुल्म इन्होंने किया ख़त्म हो गए, वो बेचारी ख़त्म हो गई, या कहीं चुप होकर बैठ गई, या दबा दी गई, या कुछ हो गया। इनकी अपनी औरतों के साथ किस कदर जुल्म हो रहा है, इस कदर भयानक वो है। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये सब के सब जो हैं वो काणे हैं, सब के सब काणे हैं। अंदर जितने भी इनकी जो आप कह लें हायरार्की जो है, इनकी जो जमात को चलाती है, या जमात है जो भी बंदा इनके चंदों से, जमा किए हुए चंदों से पैसे घसीटता है, वो इस कदर आप कह लीजिए कि काना हुआ है अपने अमाल की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, और अपने ही रिश्तेदारों के साथ जुल्म, बर्बरियत और ये इस किस्म की हरकतें, जिसे आप कहते हैं कि आप क्या कहें, इंग्लिश में एक मुहावरा है सॉडम एंड गमोरा। ये दो सिटी थी बाइबल में जो लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने उनको तबाह किया, किस तरीके किस वजह से तबाह किया वो भी उसमें लिखा हुआ है। और वो उनकी हरकतें सारी की सारी इनमें हैं, सब की सब आप देख लें पढ़ के, वो सारी की सारी इनके अंदर ही हरकतें हैं। और समझ में नहीं आता कि लोग इनके अंदर बैठे हुए जो हैं, इनके जो मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो कि मासूम कादियानी हैं, जो कि नहीं जानते, वो जो ख़ास तौर पे देहाती हैं बेचारे, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल नहीं जानते उनको किस तरीके से इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। और वो बेचारे आंखें होते हुए देख नहीं सकते और जहन रखते हुए सोच नहीं सकते। यानी इस कदर, या तो वो इस सदमे से इतने
وہ ہو چکے ہیں، مطلب وہ کہنا چاہیے کہ اس کو شوق ہوا ہے ایسا کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی اور دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اور اس قدر غلط پکچر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ قرآن شریف میں اور ہر اس کتاب میں جس میں برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ برائیوں سے ان سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے. میں نے کہا ان سے بڑھ کے ہی ہوں گے یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اس کا انجام تو دیکھیں، میری بات سنیں، انجام تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہے، اور وہ لگتا ہے بڑا بھیانک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے نہ تو ندا کو بولا کہ تم ایسی جو باتیں کر رہی ہو اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے کبھی ایسی حرکتیں نہیں کی، یا ہم نے مجھے تو آج پتہ چلا تم یہ کہہ رہی ہو، اس نے یہ بھی نہیں کہا. ایسا لگ رہا تھا اسے سب پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لہذا اس کو ادھر گیا ہی نہیں وہ کہ کچھ کہہ سکے اپنے دفاع کے لیے کہ بھائی ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم یہ حرکتیں نہیں کرتے، یہ حرکتیں ہمارے اندر حرام ہیں. لیکن وہ لگتا ہے کہ وہ خود انوالو ہے، وہ ڈیفینیٹلی ڈیلیبریٹلی خود انوالو ہے. اور میں کہتا ہوں مجھے شک ہے اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اس بچی کے ساتھ انوالو ہے، جب بھی اس کے منہ سے وہ الفاظ نہیں نکلے. اور یہ ایک بڑی بھیانک پکچر ہے، بہت بھیانک اور بہت صدمے والی. اور میں تو کہتا ہوں یہ ندا تو چلو آ گئی، اس نے تو کرج کر لیا، اس میں تو ہمت پیدا ہو گئی، اس میں حوصلہ پیدا ہو گیا. یہ تو بیچاری نے مطلب آؤ دیکھا نہ تھا، اس نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، اور وہ سچی بات کہہ دی اس نے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ کتنی اور ہیں اس فیملی کے اندر اور قادیانیت کے اندر جو کہ ان کے بربریت کا شکار ہو چکی ہیں، اور یا تو وہ اپنا منہ نہیں کھول رہی بیچاری، یا اگر ان کا منہ کھولنے کی کوشش کی ان کا منہ کسی نہ کسی طرح دبا دیا گیا. اور میں جو ایک بات کہتا ہوں کہ اس نے جو کہا تھا نا کہ صاحب جو جماعت جو ایکشن لے گی تو میں ان کے ساتھ ہوں گا، میں یہ کہتا ہوں یہ انڈائریکٹلی اس کو ایک قسم کا تھریٹ تھا، لائف تھریٹ تھا. یہ انڈائریکٹلی جو ہے اس نے اس کو لائف تھریٹ دیا ہے کہ اگر تم چپ نہ ہوئی تو پھر جو کریں گے وہ ہم کریں گے. تو وہ جماعت جو ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ کیا کر چکی ہے، اس کی سٹوری ہمیں بہت ساری جماعت کی لڑکیوں سے معلوم ہو چکی ہے کہ کیا حرکتیں ہوئی ہیں. جگہ جگہ قبریں کھدی ہوئی ہیں، جگہ جگہ احاطہ خاص کے اندر وہ کہنے میں دفنائی گئی ہیں. کہاں کا دفنائی گئی کسی کو پتہ نہیں ہے. آج زندہ تھی کل غائب ہو گئی. ٹھیک، اس لیے کہ وہ اپنے منہ کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز اس نے اٹھائی، بس اٹھائی اور زبان بند ہو گئی اس کی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کتنی اور ہیں، کتنی مر چکی ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے. ان لوگوں نے ماری ہیں، قتل کے الزام ان پہ ہونے چاہیے. اور کتنی اس ظلم کی وجہ سے خاموش بیٹھ گئی، اور کتنوں کے ساتھ ابھی تک ظلم ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہماری قادیانی بہن و بھائی جو سن رہے ہیں، اگر وہ جانتے ہیں اور جانتے بوجھ کر اپنے منہ بند رکھیں گے تو یہ سوچ لیجئے کہ کتنے اور آنے والی ہیں بیچاری اس دنیا میں جو ان کے غیظ و غضب کا شکار بنیں گی، اور آپ انہیں روک نہیں پائیں گے اگر آپ خاموش رہے تو. یہ میرا ایک چھوٹا سا میسیج تھا، میں دینا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ. چودھری صاحب، اٹس بیک ٹو یو. آپ کا سر بہت بڑا میں تو سمجھتا ہوں کہ ضیاء بھائی اور آپ کا تو بہت بڑا اس کے اندر کردار ہے کہ آپ نے حق کی آواز کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، دونوں کو. اور چودھری صاحب، آپ یو آر دا گریٹ پرسن مین. تھینک یو ویری مچ سر. میں نے یہی کہنا تھا. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ساتھ افضل بھائی کیلیفورنیا USA سے. آپ لوگوں نے افضل بھائی کی باتیں سنی. قادیانی حضرات خاص طور پہ غور کریں ان کی باتوں پہ. افضل بھائی نے فرمایا کہ کئی ایسی ہوں گی جن کو انہوں نے قتل کر کے دبا دیا ہوگا. افضل بھائی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ دھمکی تھی اس کو، لائف تھریٹنگ جو صورتحال تھی اس طرح کی، وہ اس میں دھمکی ہے بھی اور سامنے اس کا ثبوت بھی ہے.
جب یہ بات مرزا مسرور صاحب نے کی ہے کہ اگر ندا آپ نے یہ کام کیا تو پھر جو جماعت کرے گی میں ان کو کہوں گا آپ نے ٹھیک کیا، تو اس کے جواب میں ندا کہتی ہیں، ندا صاحبہ کہ بات یہ ہے کہ آپ مجھے مروا دیں، میں صرف خدا کا میرے دل میں اب خوف ہے، اور ساتھ حوالہ دیتی ہیں کہ آپ نے اطہر بھائی کو مروا دیا، تو اس کو پتا تھا کیونکہ وہ اسی کسرے خرافت کنجر خانے میں پڑی تھی اور اس نے بڑے قریب سے اس کلٹ کے طریقہ کار کو دیکھا تھا، اس کو پتا تھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ UK میں نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے آج تک وہ قتل ہو جاتی۔ موسٹ ڈیفینیٹلی یس۔ تو قادیانیوں، آپ کی وہ بیٹیاں، آپ کے وہ بچے جو ربوہ میں اور وہاں ہیں جہاں ان کے پاس انصاف کے لیے اتنی سہولتیں شاید نہ ہوں، کتنے ہیں جو قتل ہو گئے ہوں گے، کتنے ہیں جو چپ ہیں، کتنے ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بڑی دردناک صورتحال ہے۔ ہم تو بیان کرتے ہیں اور اللہ کرے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بہن بھائی ہماری آواز سنتے ہیں ہمارے اوپر بہت بوجھ ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، کئی گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، تو خدا کے لیے آئیں میدان میں، نہ ڈرے ان لونڈے باز بدکاروں سے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ آمدی جو ڈب کھڑبے ہیں، جو آدھے ادھر پاؤں ہے آدھا ادھر ہے، ادھر جو اسلام کی طرف پاؤں ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے، وہ جو بدکاروں کی طرف آپ نے پاؤں پھنسایا ہوا وہ کیوں؟ آپ کے سامنے جب پتہ لگ گیا کہ یہ کنجر بدکار ہیں تو کیوں سوچ رہے ہو؟ تو خدا کے لیے ڈب کھڑبے جو صورتحال ہے اس سے نکلو، میدان میں سامنے آؤ، نہیں آؤ گے کفر میں مر جاؤ گے۔ اور بچے، آپ کو اپنے بچے جانتے بوجھتے ہوئے ان بدکاروں لونڈے بازوں کس پاس چھوڑ جاؤ گے، اور بچے آپ کو یاد کر کے روئیں گے۔ خدا کا واسطہ، مجھے ایک بندے نے بات بتائی، اس نے کہا ہمارے گھر مربی آیا، تو وہ کہتا ہے میں 12 سال کے قریب میری عمر تھی، تو میرے باپ نے مربی کو کھانا کھونا دیا اور ایک اسی کمرے میں سویا تھا اور اسی کمرے میں مربی سویا تھا۔ کہتا ہے وہ میرا باپ مربی صاحب کو کھانا دے کے کمرے میں چلا گیا اور یہ سمجھ کے کہ یہ پاک صاف ستھرا دودھ کے دھلے ہوئے میرے مرزا صاحب مسیح موتر کے نمائندہ ہے۔ کہتا ہے جب وہ بچہ کہنے لگا، وہ بچہ نہیں اب تو بڑا ہے، وہ کہنے لگا بات یہ ہے، وہ مربی اٹھ کے رات کو میرے آگے اس نے شلوار اتار لی۔ تو خدا کا واسطہ، کبھی آپ نے سنا ہے اس طرح کی باتیں کہ 1 سال کی بیٹی کو باپ بری نظر سے دیکھے؟ جن کی بیٹیاں ہیں، وہ خدا کا واسطہ قادیانیوں، خدا کا واسطہ کن کو مانتے ہو؟ ان کے پیچھے لگ کے خدا مل جائے گا۔ خدا کا خوف کرو۔ ضیاء بھائی، میں سمجھتا ہوں ہمارا پروگرام 1.5 گھنٹہ ہو گیا، تو انشاءاللہ ہم پروگرام چھوٹا رکھا کریں گے۔ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو پروگرام کا اہتمام کریں، ادروائز پھر میں اس کو اینڈ کر دیتا ہوں۔ اچھا ضیاء بھائی، میرا خیال ہے مائک سے دور ہے۔ اینی جتنے ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کا شکریہ، جو آمدی حضرات ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، خدا کرے کہ وہ غور کریں۔ جتنے دوست جو کمنٹس میں شامل تھے، اللہ تعالیٰ ان کا جو انہوں نے وقت دیا، پروگرام سنا، اس پروگرام کو سپورٹ کیا، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، ان کو اس وقت کو قبول کرے۔ بار بار یہ گزارش ہے کہ یہ کلٹ تو ختم ہونے کے نزدیک ہے، لیکن ہم پہ بھی کافی ذمہ داریاں بڑی ہوئی ہیں۔ آئیں ہمارے ساتھ، جو 1 منٹ 1 سیکنڈ جو بھی آپ دیں گے، آپ نے اپنے خدا کے لیے دینا ہے۔ اور 21ویں صدی میں یہ قادیانی ملنگنیاں 21ویں صدی کے غلام ہیں، اور غلام آزاد کروانے کا بہت ثواب ہے۔ خدا کی قسم جو کینیڈا کے اندر قادیانی ہے وہ آزاد نہیں ہے۔
यहाँ परिंदे आजाद हैं, जानवर आजाद हैं। कोई बंदा यहाँ खरगोश को पत्थर नहीं मार सकता, अगर पकड़ा गया सजा मिलेगी। इन कादियानी बदनसीबों के रिश्तों की पाबंदियां मिर्जा साहब लगा देते हैं। इनके बच्चे बच्चियां बहनें भाई एक दूसरे से दूर मिर्जा साहब करवा देते हैं। इनके अखराज करके इनको इन मुल्कों में खुली जेल में छोड़ देते हैं या अपने प्यारों से दूर होते रहते हैं। ये 21वीं सदी के बदनसीब कादियानी मलंग मलंगनियां हैं। खुदा का वास्ता इनकी आज़ादी के लिए हमारा साथ दो। खुदा आपको इसकी जज़ा दे। हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।